جنگ آزادی کا جو زمانہ تھا 1857 کے بعد والا زمانہ، اس میں انگریز کی یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کو توڑا جائے جی انہوں نے بڑے بڑے حملے کیے، دوائیاں بنائیں اور چائے میں نشے میں کی صورت میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ایجاد کی کہ مسلمان کمزور ہو جائے۔ لیکن مسلمان جتنا بھی کمزور ہو جائے، کبھی عورت کو سامنے لا کر، کبھی دولت کو سامنے لا کر مسلمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بات ان کے آقا کریم علیہ السلام کی عزت پر آ جاتی ہے نا، تو مسلمان کہتا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ عزت رسول پر، ناموس رسالت پر جتنا مرضی ماڈرن مسلمان ہو، حضور اقدس علیہ السلام کی عزت پر سودا نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ اور اگر کر جائے تو سمجھ لیجئے کہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا بیٹا، مسلمان ماں کا بیٹا، مسلمان باپ کا بیٹا، ہر عزت پر آپ ہماری والدہ کو گالی دے لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، والد کو گالی دیں گے، برداشت کریں گے۔ سرور عالم علیہ السلام کا نام نامی لے کر اگر آپ گرم آنکھ سے بھی دیکھیں گے تو آنکھ نکال دیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی صوفی باصفہ ولی کامل ہو، گستاخی اور بے ادبی کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ فرمایا اگر یہ لفظ لکھے مجدد صاحب نے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ٹھنڈے پیٹ سے نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی سن لے، یعنی سن کر بس یہ کہے کہ یار چلو میں نے تو نہیں نہ کی، کسی اور نے کی، فرمایا صرف برداشت کر لے تو اسی وقت اگر ولی ہے تو ولایت سلب ہو جائے گی، اور مومن ہے تو ایمان سے خارج ہو جائے۔ اتنا حساس موضوع ہے ختم نبوت کا۔ اب میں ایک ایسا جملہ جو حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ درجاتہ ہی نے بھٹو صاحب کو بولا تھا، وہی جملہ بول دیتا ہوں، آپ پر عیا ہو جائے گا کہ کیوں اس چیز کی ضرورت آئی۔ بھٹو صاحب فرمانے لگے کہ مولانا یہ سب علماء کے، مولویوں کے، مسجدوں مدارس کے معاملات ہیں جو آپ اسمبلی میں لا رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس معاملے کو اسمبلی میں لانے کی اور قانون پاس کرا؟ بس ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں مانتے، آپ فتویٰ تو دے چکے پہلے، علماء کے فتوے آ رہے ہیں کہ جو مرزئی حضرات ہیں، قادیانی ہیں، وہ کافر مطلق ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ فتوے موجود ہیں، مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے، حضرت سیدی پیر مہر علی شاہ گیلانی تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ کے فتوے موجود ہیں، بے شمار امت کے، اور اس میں امت کا اتفاق ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں، نو شیعہ، نو سنی، نو وہابی، نو دیوبندی، امت مصطفیٰ علیہ السلام متفقہ فیصلہ ہے، قادیانی مطلقاً کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اور یہ ہمارے، میں بات یہ نہیں کر رہا کہ میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروفڈ کی ہے، بالکل جی، اور جو ہمارے آئین میں لکھا ہے، آئین کو بیان کرنا ہمارا قومی حق ہے، اور ہمارا آئین الحمدللہ اسلام کے عین مطابق ہے، اسلام کے مخالف نہیں ہے۔ جو 74 کا آئین ہمارے پاس اس وقت رائج ہے پاکستان میں، 73 کا آئین سوری، تو 74 میں اس میں ترمیم ہوئی۔ شاہ احمد نورانی صاحب سے جب بھٹو صاحب نے کہا کہ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو اسمبلی میں، تو حضرت ارشاد فرمانے لگے، بھٹو صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں، جو آپ کا جواب ہوگا وہی آپ یہ سمجھیے گا وہی جواب پلٹ کر ہماری طرف سے آپ کا۔ کہا جی آپ فرمائیے۔ حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، برجمان ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک شخص آپ کی کرسی کے سامنے کرسی ڈال لے اور کہے کہ بھٹو وزیر اعظم نہیں ہے، میں وزیر اعظم ہوں، آپ کی صدارت کے سامنے اپنی صدارت کی کرسی جما کر کہے کہ میں صدر ہوں، مجھے صدر کہو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھٹو صاحب فرمانے لگے، میں کہوں گا یہ باغی ہے، اور باغی کی سزا سزائے موت ہے۔ حضرت نورانی فرمانے لگے، بھٹو صاحب رسول اللہ کے قدموں پر آپ کی کرسیوں جیسی ہزاروں کرسیاں قربان ہوں۔ ایک شخص رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کی عالی وقار کرسی، با جمال و با جلال اور پر روب و پر حیبت و با جلالت کرسی کے سامنے، سطوت والی عزت والی کرسی کے سامنے کرسی ڈال کر کہے کہ حضور بھی ہوں گے لیکن میں ختم النبیین ہوں، میں نبی ہوں، تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کی کرسی کے سامنے بیٹھا ہوا باغی ہے تو کیا رسول اللہ کی کرسی کے سامنے کرسی کو بتانے والا اسلام کا باغی نہیں ہے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ نے واقعی سچ بات کی، اور کہا کہ بھٹو صاحب آپ نے فرمایا ہے جو آپ کا باغی ہو وہ اس کی سزا سزائے موت ہے، جو رسول اللہ کا باغی ہو کیا اس کو کافر بھی نہ کہا جائے؟ بھٹو صاحب نے کہا کہ لائیے کہاں دستخط کرنے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ دستخط کرائے، اور یہ فائنل نشست تھی
7 ستمبر 1974 وہ مبارک و مقدس دن تھا جس دن الحمدللہ قادیانیوں کو دیکھیے ہم اقلیتوں کے خلاف نہیں ہیں، یہ ایک نیشنل پروگرام ہے، میں کوئی ایسا پیغام نہیں دے رہا جو ہمارے آئین کے خلاف ہو یا گورنمنٹ آف پاکستان جس پر ناراض ہو، ہم اپنا آئین بیان کر رہے ہیں، ہم کسی اقلیت کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ اسلام کی طرف سے میرا پیغام پوری امت میں جو ہے نا یہ نوٹ کر لیں تمام حضرات اور قادیانی حضرات بھی نوٹ کریں، ہم اقلیتوں کے خلاف نہیں ہیں۔ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، اس ملک میں سکھ بھی رہتے ہیں، اس ملک میں اور مذاہب بھی رہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا ہم نے کسی کے حقوق مارے؟ کبھی نہیں۔ 6 ستمبر کے موقع پہ کیا سب پاکستانی بن کر 6 ستمبر نہیں مناتے؟ بالکل مناتے۔ 14 اگست پر ہم سب ایک ساتھ 14 اگست نہیں مناتے؟ بالکل مناتے۔ قائد ڈے ہم نہیں مناتے، اقبال ڈے ہم نہیں، ایک جیسے حقوق دیے ہیں ہمارے ملک نے۔ بالکل ہمارا کسی ہم اقلیتوں سے پیار کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارے نبی کی عزت کریں، ہمارے دین کی عزت کریں۔ بالکل کبھی آپ نے کوئی ایسا ایک بھی مسلمان دیکھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو؟ معاذ اللہ کبھی کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تورات شریف کا نام بے ادبی سے لیا ہو، زبور شریف کا نام، نو نیور، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایمان کا جزو کامل ہے ان کا ادب کرنا۔ تو ہم اقلیتوں کا حقوق جانتے ہیں، لیکن ہمارا تقاضا قادیانیوں سے یہ ہے کہ جو آپ کو آئین پاکستان نے حیثیت الاٹ کی ہے، اسائن کی ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور خود کو اقلیت تصور کریں۔ جب آپ اقلیت تصور کریں گے تو وہ تمام حقوق آپ کو ملیں گے جو اقلیت کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمانوں والے حقوق دیے جائیں لیکن میں رسول اللہ علیہ السلام کو آخر نبی بھی نہیں مانوں گا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث کے قانون میں بھی ثابت ہے اور نئی پاکستان کے اپنے قانون کے اندر بھی یہ ثابت ہے کہ حقوق اسی کے ایکسیپٹیبل ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، پاکستان کی آئین کی روشنی میں جو ہے وہ چلے گا اور اس پر عمل کرے گا، رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء والمرسلین مانے گا۔ یہ عظیم قانون 1974 7 ستمبر کے مبارک دن ہوا، جس میں اس سرزمین کے بھی بڑے بزرگ حضرت غزالی زماں احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد صدیقی نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار علماء اور مفتی حضرات نے اپنا کردار ادا کیا اور اللہ نے ان کی عزتوں میں بھی اضافہ کیا، کس لیے کہ وہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے آئے تھے۔ ایک جملہ میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا کہہ دیتا ہوں۔ حضرت پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا مجدد گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص ختم نبوت کا کام کرے گا، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، آپ ٹی وی پر کریں، اینکر بن کر کریں، خطیب بن کر کریں، کیمرہ مین بن کر کریں، پی ٹی وی کا اسٹاف بن کر کریں، جو جس حیثیت میں ختم نبوت کا کام کرے گا، تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ صاحب حال نگاہ سے دیکھنے والا فقیر، آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا وہ خوش ہو جائے، اس کو مبارک ہے، اس کی پشت پر رسول خدا سرور عالم علیہ السلام کا ہاتھ رکھا ہوا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا، یا رسول اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ